بسم اللہ الفتاح وبہ استعین۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، آج آپ کے خدمت میں تالیف قلوب اور تسخیر القلوب کے کچھ معمولات پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اگر اس پر عمل کر لیا جائے، قرآن مقدس کی ایک آیت مبارک کو سفید کپڑے پر لکھ کر اس کو اپنی ٹوپی بنا لیا جائے، اس ٹوپی کو پہن کر آدمی جہاں بھی جائے، اس آدمی کو وہاں عزت اور ہیبت حاصل ہو، اللہ عز و جل اس کو منصب جلیلہ عطا فرما دیں، لوگ اس کی تعظیم و تکریم کے لیے کھڑے ہو جائیں، کوئی بات کہے تو لوگ اس کی بات کو تسلیم کریں۔ قرآن مقدس کی ایک آیت مبارکہ ہے، وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اللہ عز و جل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے مسلمانوں کے قلوب میں ایسی محبت پیدا کر دی، جو کل تک ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا، ایک دوسرے کی کھوپڑیاں تن سے جدا کر کے ان کے اندر شراب ڈال کر پیا کرتے تھے۔ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں محبت کی ایسی مٹھاس پیدا کر دی کہ وہ ایک دوسرے پر ایثار قربان ہونے کے لیے تیار کھڑے ہیں، وہ ایک دوسرے کو ترجیح دے رہے ہیں، اپنی جان جاتی ہے چلی جائے لیکن دوسرے مسلمان کا خاص خیال ہے۔ اللہ عز و جل نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ ان کے گھروں میں فاقے چل رہے تھے لیکن اس کے باوجود وہ ایک دوسرے کا خیال کرتے تھے، اپنے گھر سے کھانا اٹھایا، دوسروں کو دیا کہ وہ بیچارے بھوکے نہ مر جائیں، آپ خود فاقے میں مبتلا ہوئے، معصوم بچوں کو فاقہ کروا لیا لیکن مہمان کو خالی نہیں جانے دیا۔ اس قسم کا ایثار اور اس قسم کی قربانی تھی۔ تو ان آیات مبارکہ میں اللہ عز و جل نے فرمایا، اے محبوب، اگر وہ آپ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، پس اللہ آپ کو کافی ہے، اسی کو کافی سمجھیے، یہ ساری دنیا مل کر بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، پروردگار عالم نے آپ کی تائید کر دی اپنی مدد کے ساتھ، اپنی نصرت کے ساتھ، اور مؤمنین کے ذریعے سے ان کو آپ کا معاون بنا دیا۔ اور مسلمانوں کو ایسا عظیم حکم پروردگار عالم نے فرمایا کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اے مومنو تم ایک دوسرے کا تعاون کرو نیکی میں، تعاون کرو تقوی میں، تعاون کرو خیر اور بھلائی کے کاموں میں، تعاون برائی میں نہ کرو، ایک دوسرے کی مدد برائی میں مت کرو، خیر اور بھلائی کے کاموں میں تعاون کرو۔ مؤمنوں کو پروردگار عالم نے خیر کا معاون بنا دیا، اور آگے پروردگار عالم نے فرمایا، اے میرے محبوب پیغمبر،
لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، اگر آپ خرچ کر ڈالتے جو کچھ زمین میں ہے تمام کا تمام، سارے خزانے لٹا دیتے، زر و جواہر لٹا دیتے، مال لٹا دیتے، سب کچھ قربان کر دیتے، اے میرے محبوب، جو محبت میں نے آپ کی برکت سے پیدا کر دی ہے، یہ محبت پیدا نہ ہو سکتی، یہ پیسوں سے پیدا نہیں ہوتی، یہ زر و جواہر سے پیدا نہیں ہوتی، یہ مال و دولت کے انبار لگانے سے پیدا نہیں ہوتی، اے میرے محبوب پیغمبر، یہ خاص میری رحمت سے محبت پیدا ہوتی ہے، اور وہ رحمت بنا کر میں نے آپ کو ہی بھیجا ہے۔ مشرکین نے بڑی تگ و دو کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت آگے نہ بڑھے، رکاوٹیں ڈالی، راستے میں روڑے اٹکائے، پتھر پھینکے، لیکن اللہ اس دعوت کا مددگار ہے، بڑھایا، اس دعوت کو آگے چلایا اللہ عز و جل نے، اور اللہ کے فیصلوں کے سامنے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ ٹھہر نہیں سکتی، اللہ ہی چلانے والے ہیں۔ ساری طاقتیں اکٹھی ہوئی، اور جو آدمی بھی مکہ مکرمہ میں داخل ہوتا اس کے پاس ایک جماعتی شکل میں سربراہان قوم، بڑے بڑے رؤساء جاتے اور خیر خواہانہ انداز میں ان کو کہتے کہ ہم آپ کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ رکھتے ہیں، آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں نہ آنا، ان کی بات نہ سننا۔ جب سے یہ یہاں آئے ہیں ہمارے گھر گھر میں جھگڑا ہے، ایک آدمی محمد کو ماننے والا ہے صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مانتا ہے، اور ایک آدمی نہیں مانتا، تو مسائل کھڑے ہو گئے۔ باپ مانتا ہے، بیٹا نہیں مانتا، بیٹا مسلمان ہو گیا ہے، باپ کافر، تو مسائل ہیں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں، ہم تو اس پریشانی میں مبتلا ہو گئے، آپ نہ ہونا، یہ مسائل آپ کے ساتھ نہ ہوں، لوگوں کو سمجھاتے تھے۔ حضرت طفیل ابن عامر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، ان کے پاس بھی جتھا گیا مشرکین کا، کہنے لگے حضرت ہم آپ کے پاس خیر خواہی کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمیں آپ کے ساتھ جذبہ رحمت و رافت ہے، ہم تو پریشانی میں مبتلا ہو گئے، اسی مصیبت میں آپ کو نہیں دیکھنا چاہتے، لہٰذا آپ ہماری بات مان لیجئے۔ انہوں نے فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے دیکھو یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے ہیں، اور آواز میں بلا کی تاثیر، جب گفتگو کرتے ہیں تو ان کی گفتگو ایسی میٹھی گفتگو کہ کانوں میں رس گھولتی چلی جاتی ہے، آپ ان کی آواز کو نہ سننا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ سننا۔ آپ جب آئیں گے بیت اللہ شریف کی طرف تو کہیں نہ کہیں کسی مقام پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے، ان کے ساتھ نہ بیٹھنا، ان کی بات نہ سننا۔ حضرت طفیل ابن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے جب ان کی بات سن لی، خیر خواہانہ انداز بھی دیکھ لیا، ظاہراً میں یہ محسوس کرنے لگا کہ یہ تو ہمدردی کا جذبہ رکھتے ہیں، تو میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس شخص کی بات کو نہیں سننا۔ کان میں روئی ڈال کر آیا کرتا تھا۔ ایک دن آیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہے۔
حضرت طفیل ابن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے آپ سے کہا اے طفیل کیسا نادان آدمی ہے تو، جب کہ تو بہت بڑا شاعر ہے، بہت بڑا خطیب ہے، بہت بڑا ادیب ہے، چل کے جا ان کی بات تو سن لے، کلام کے معائب و محاسن سے تو بھی واقف ہے، سن تو صحیح یہ کیا کہتے ہیں۔ جب گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے، تھوڑا قرآن سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام میں کھڑے ہوئے قرآن مقدس کی تلاوت میں مصروف تھے، اور حامل وحی جن کے اوپر اللہ نے قرآن مقدس کو نازل کیا ہے، آج کا قاری اگر قرآن پڑھتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جس پر قرآن نازل ہوا جب وہ پڑھتے تو کیا کیفیت ہوگی۔ قرآن سنتے ہی محو ہو گئے، ایسے مگن ہوئے کہ دائیں بائیں کا ہوش نہ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے، حضور اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے، طفیل ابن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ حضور گھر پہنچتے ہیں، حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچ جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح میں یہاں آیا اور مشرکین کا ایک گروہ مجھے ملا، انہوں نے مجھے سختی سے روکا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں نہ آنا، ان کی گفتگو کو نہ سننا، لیکن جب آپ کا کلام سنا اے محبوب پیغمبر گرویدہ ہو گیا ہوں آپ کا، دل چاہتا ہے کچھ اور کلام سنا دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مقدس کی تلاوت کی۔ تفصیلی روایات میں یہ واقعہ بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری 3 سورتیں سنائی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اسی طرح قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر سنائی، حضرت کے دل میں ایک ایک لفظ موتی بن کر اترتا گیا، بے مثال محبت پیدا ہو گئی، ایمان دل کی گہرائیوں میں اتر گیا۔ پھر کہنے لگے اے محبوب پیغمبر میں تو مسلمان ہو گیا ہوں، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری قوم میری بہت تعظیم و توقیر کرتی ہے، آپ مجھے جانے دیجئے، میں اپنی قوم کے پاس جاتا ہوں، جا کر ان کو دین کی دعوت دوں گا، ان کو کہوں گا کہ آؤ کلمہ پڑھو مسلمان ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ جاؤ اور اپنی قوم کو دعوت دو، قبیلہ دوس کو جا کر دعوت دو، ان کو ایمان کی طرف بلاؤ، اسلام کی طرف بلاؤ۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو جاؤں، ایسے تو مانیں گے نہیں، کوئی نشانی بھی عنایت فرما دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ جاؤ، میں دعا کرتا ہوں کہ تیری پیشانی پہ اللہ کا نور چمکے گا۔ اب روشنی ہو گئی دونوں آنکھوں کے درمیان، جگہ منور ہو گئی، چل پڑے، عصا مبارک ہاتھ میں لیے ہوئے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور ایک وادی سے جب اپنی بستی کی طرف اترنے لگتے ہیں تو سوچنے لگے کہ الٹی سوچ کے لوگ بھی کچھ ہوتے ہیں، وہ کہیں گے کہ
انہوں نے کلمہ پڑھا ہے بطور عتاب کے، بطور عذاب کے ان کی پیشانی چمکنے لگ گئی ہے۔ لوگ تو کچھ سے کچھ سوچتے ہیں نا پھر کہ وہ کیا سے کیا سوچے، دعا مانگنے لگے کہ اے اللہ اس نور کو بجائے پیشانی کے میرے دل میں ڈال دے، میرے دل میں داخل فرما اور میرے اعصاب پہ اس نور کو داخل کر دے۔ اللہ عز و جل نے وہ نور ان کے اعصاب میں پہنچا دیا۔ اب وہ نیچے اتر رہے ہیں، یہ نور کی قندیل بھی ہاتھ میں اٹھائی ہوئی، منور اور روشن نیچے جا رہے۔ سب سے پہلے ابا آنے لگا، فرمانے لگے او ابا جان میرے قریب نہ آنا، اب میرا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، آپ کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جاؤ پھر میرا اور آپ کا تعلق بنے گا۔ ان کے ابا نے کہا بیٹا اگر آپ مسلمان ہو چکے ہو، آپ عالم ہو، تورات کو بھی جانتے ہو، انجیل کو بھی جانتے ہو، آسمانی کتابوں کا آپ کے پاس علم ہے، لوح موسوی کو بھی جانتے ہو، ہم دوسرے مذہب میں رہ کر کیا کریں گے، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اسی وقت گئے ان کے ابا جان، چشمے پہ نہلایا اور فوراً آ گئے، نہا دھو کر صاف ستھرے پاکیزہ کپڑے پہن کر اپنے بیٹے کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ بیوی آئی، اس کو بھی کہا پرے ہٹ، تیرا میرا کوئی تعلق نہیں، کلمہ پڑھ لے، اگر کلمہ پڑھ لے گی تو میری بیوی ہے، میں تیرا شوہر۔ وہ بھی چلی گئی اور جا کر نہایا، صاف ستھرے کپڑے پہن کر آئیں، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ اب اپنی قوم کی طرف گئے، لوگوں کو دعوت دی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لوگوں کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جاؤ، اسی میں تمہاری کامیابی ہے، اسی میں تمہاری خیر ہے۔ نشانی کے طور پر چمکتی لاٹھی دکھائی، فرمایا دیکھو خدا نے میرے عصا کو ایک روشن قندیل بنا دیا ہے، پڑھو کلمہ اور مسلمان ہو جاؤ۔ ان کو بھی دعوت دی، لوگوں کو دین کی طرف بلایا، قوم کے لوگ مسلمان نہ ہوئے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت طفیل ابن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ پھر چل پڑتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے موقع پر وہاں غزوہ خیبر پہ تشریف لے جا چکے تھے، اور حضرت طفیل ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں لے کر آیا ہوں 70 سے 75 گھرانوں کو مسلمان کر کے حضور کی خدمت میں پیش کیا۔ پہلے تو کلمہ نہیں پڑھا تھا، لوگوں نے محنت کرتے رہے، خیبر کے موقع پر 75 گھرانوں کو لے کر گئے تھے، یا رسول اللہ ان کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دے رہا ہوں، یہ سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح حضرت جندب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اسی قبیلے کے تھے، زمانہ جاہلیت میں کہتے رہتے تھے کہ میرا دل یہ مانتا ہے یہ جو ساری کائنات ہے، زمین و آسمان ہے، شجر و احجار ہے، بحر و باہر ہے، فرمایا یہ سارا نظام عالم کسی ذات نے بنایا ضرور ہے، بغیر بنائے نہیں، کوئی خالق ضرور ہے ان کا، اگرچہ ہمیں معلوم نہیں لیکن خدا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یہ بھی اپنے گھرانے کے 75 آدمیوں کو لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے۔ پہلے جب لوگوں نے کلمہ نہ پڑھا
تو حضرت طفیل ابن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے تھوڑے سے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرہ بعدد کل ذرہ، میری قوم کے لوگ مسلمان نہیں ہوئے، بد دعا دینے لگے۔ حضور نے فرمایا نہیں، بد دعا نہ دو، اے طفیل میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ ان کو ہدایت دے۔ طفیل ابن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذبات میں آ گئے کہ یہ کیوں کلمہ نہیں پڑھ رہے، حق واضح ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طفیل ان کو بد دعا مت دے، میں تیرے جیسے بہت سارے تیری قوم میں دیکھ رہا ہوں، یعنی بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے۔ یہ اسلام کا تالیفی اور تسخیری نظام ہے۔ جب دعوت حق کو لے کر اٹھو گے اللہ مخلوق کے قلوب میں محبت پیدا کر دیں گے۔ تو یہ آیت مبارکہ جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، رکوع نمبر 4 پارہ نمبر 10، 10ویں پارے کا چوتھا رکوع ہے، اس کی یہ آیت مبارکہ ہے ان یریدوا ان یخدعوک فإن حسبک اللہ والذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم انہ عزیز حکیم۔ اگر اس کو آپ 100 مرتبہ پڑھ کر شیرینی پر دم کر کے کسی کو کھلا دیں تو اس کے دل میں بھی محبت پیدا ہو جائے۔ میاں بیوی کے درمیان اختلاف و انتشار ہے تب بھی یہ پڑھو۔ تہجد کے ٹائم میں 7 مرتبہ اس کو پڑھ کر دعا مانگو۔ جس کے دل میں بھی محبت پیدا کرنی ہے اس کے لیے دعا کرو گے، اللہ اس کے دل میں محبت پیدا کر دیں گے۔ اگر اسی کو سفید کپڑے پر لکھ کر اس کی ٹوپی اپنے سر پر ڈال لو گے، جہاں بھی جاؤ گے ٹوپی پہن کر جاؤ گے، اللہ محبت پیدا کر دیں گے۔ انہی معروضات پر اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔